ویلکم ٹو دس ایونٹ ہیلڈ بائی میگا سکسیس پاکستان. ابھی ہم میگا سکسیس کے ہیڈ آفس میں موجود ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جو کہ لاہور میں ہے. ادبی بیٹھک کے نام سے ہم نے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے اور آج کا پروگرام اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے جس میں ہم مختلف طبقہ ہائے فکر سے اہل علم و دانش کو دعوت گفتگو دیا کریں گے تاکہ نوجوان نسل ان کے علم و تجربات کی روشنی میں اپنے لیے نئی منزلیں تلاش کریں. آج کے دن کے حوالے سے ہم آزادی، اس کی اہمیت اور نوجوان نسل کی ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے. پاکستانی قوم کو 73واں یوم آزادی مبارک. آزادی کی نعمت کی قدر وہی جانتے ہیں جو اس کی چاہ میں اپنے خون دے رہے ہیں. اہل کشمیر کے لہو رنگ چہرے، بین کرتی مائیں اور نوجوان بھائیوں کے لاشوں سے لپٹی بہنوں سے پوچھو آزادی کیا ہے اور اس کی قدر و قیمت کیا ہے. آئیے ہم میگا سکسیس پاکستان کی ٹیم سے پوچھتے ہیں کہ ان کی نظر میں آزادی کیا ہے اور وہ آج کے دن کے حوالے سے نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میگا سکسیس پاکستان کے چیئرمین شکیل احمد میر، جوائنٹ چیئرمین محمد عظیم، مینیجنگ ڈائریکٹر رمیز احمد، ڈائریکٹر آف زیڈ اے اسکول سسٹم عابدہ خاور اینڈ اے یوتھ ریپرزینٹیو عبیر خاور. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں محمد عظیم صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے لیے آزادی کے کیا معنی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا میں آج جس لیول کی انفارمیشن اویلیبل ہے شاید اس سے پہلے نہیں تھی، اور دنیا جس طرح کی آج کی فریڈم کی اسٹڈی کر چکی ہے، اس سے پہلے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے آئیڈینٹی رائٹس جو ہیں وہ اس قدر ہولڈ کر سکتا ہے. آج دنیا کے اندر جو ویلفیئر اسٹیٹس کے نام سے بہت ورکنگ ہو رہی ہے، جہاں پہ آئیڈینٹی کو اتنے رائٹس دیے جاتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو اس کے پرسنل آئیڈینٹی رائٹس رکھے ہیں وہ ان کی بہت بڑی ویلیو ہے. تو مختلف ٹائم، مختلف اوقات میں جس طرح بھی انسانوں کے ساتھ ہوا، جیسے ہم لوگ اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، تو اس میں سب سے بڑی چیز یہ سامنے آئی کہ انسان کو ایک گھر میں رہتے ہوئے آزادی کی ویلیو امیجن کریں کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے اس کے جو پرسنل آئیڈینٹی رائٹس ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم نے اپنے گھروں میں وہ سسٹم ڈیولپ نہیں کیا تو وہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، تو ملک کیسے بچ سکتے ہیں. تو پاکستان کو اس حوالے سے بڑی اسٹرگل سے گزرنا پڑا، اور اس کی جو فریڈم کی امپورٹنس ہے اگرچہ ہمارے ینگ لوگوں میں آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. میں نے ایک دفعہ خود بڑی ڈیٹیل سے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک عورت 3 بچوں کے ساتھ جب پاکستان آ رہی تھی تو اس کے ایک بچے کو ختم کر دیا گیا، دوسرے کو کر دیا گیا، اور وہ آگے بڑھتی گئی. تو ایک جو آخری بچہ تھا جو اس کی گود میں تھا، اس کے جب ہاتھ پڑا تو صرف اس کو یہ کہا گیا کہ اس کو ہم کچھ نہیں کہتے، صرف پاکستان کو مرد آباد کہہ دو، پاکستان کا نام نہ لو. تو اس عورت نے، اس کی آواز یہ تھی کہ کیا آپ میرا امتحان لینا چاہتے ہیں. اب ان کو نہیں پتہ تھا، جب کہ اس نے بتایا کہ میں پیچھے 2 بچوں کی قربانی دے چکی ہوں تو میں یہ کام نہیں کر سکتی. اینی ہو سم ہو جو بھی ہوا، اس کے بعد انہوں نے اس کے تیسرے بچے کو بھی جو گود میں تھا چھین لیا. اس کے بعد آپ امیجن کریں جب یہ عورت آگے جا کے قافلے میں ملتی ہے اور لوگوں کو آپس میں بات کا موقع ملتا ہے یا شیئر کرتے ہیں سب لوگ، تو یہ عورت بار بار مسکراتی ہے. لوگوں نے فیل کیا کہ جب ایسے حادثے میں، ایسے وقت میں ایسا معاملہ ہو جائے تو انسان تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے، نفسیاتی طور پر اپسیٹ ہو جاتا ہے. لیکن جب آگے جا کے لوگوں نے پوچھا ہی کہ تم بار بار کیوں مسکرا رہی ہو، تو اس نے کہا آپ لوگ مجھے پتہ ہے کیا سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں اپسیٹ ہو گئی ہوں، مجھے پاکستان کے قریب آنے کی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اب جس کے لیے قربانی دے چکی ہوں میں وہاں انٹر ہونے والی ہوں. تو جیسے ہی وہ پاکستان میں انٹر ہوئی، سب نے فیل کیا کہ آج اس نے اصل اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا ہے. پاکستان کی جو آزادی ہے، پاکستان کی جو امپورٹنس ہے، اصل میں ان لوگوں کو پتہ ہے جنہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں، جنہوں نے پاکستان کو اس وقت کیکر جیسے درخت کے نیچے بیٹھ کے ٹیبل لگا کے اور اس کے کانٹوں سے پنے بنا کے پیپر کو لگا کے بلڈ کیا تھا، کھڑا کیا تھا.
اب یہ فریڈم ہمیں اتنی ملی کہ ہم کمفرٹ زون میں چلے گئے, ہم بھول گئے وہ ساری قربانیاں. تو حالانکہ اگر یہ آپ نے پوچھنا ہے تو ان ملکوں کو پوچھیں جنہوں نے اس کے مقام کو پایا ہے, ان لوگوں سے پوچھیں کہ جنہوں نے گھر سے لے کر باہر تک اس آزادی کو لے کے اصل میں فلائی کیا ہے. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کے ینگ لوگوں کو چاہیے کہ دے شوڈ نو ڈیٹ جو ہسٹری آف پاکستان ہے کیسے بنا اور کس طرح سے اس کی وہ فریڈم ملی, اور اس حوالے سے ہمیں آج اس کمفرٹ زون سے نکل کر اسی طرح سے میپ کرنا ہے جس کی یہ اس کی بیس بنی ہے. تو انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ ایون میگا سکسیس پاکستان کے پلیٹ فارم پہ کم سے کم ینگ لوگ جو ہے فریڈم کا اصل مقصد جو ہے کہ وہ معاملات جو آپ انوویشن کے ہیں, ٹیکنالوجی کے ہیں, دین دنیا کے ہیں, کیسے آپ فریلی کر کے تو پوری دنیا کو اس سے آہستہ آہستہ آزاد کروا سکتے ہیں. تو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ اس جو گیدرنگ ہے ہماری ادبی بیٹھک یا بیٹھک کا ہم اسے نام لے رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے. بیٹھک میں یہ ہوگا کہ ہم پورے پاکستان سے ٹاپ کے جو لوگ ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں بزنس میں اور پھر سوشل آسپیکٹس میں اور لائف سائنسز میں, سارے کے سارے جو ایک زندگی سے ریلیٹڈ آسپیکٹس ہیں ان میں ایکسپرٹس کو لے کے آئیں تاکہ وہ اپنے پیغام کے ذریعے, لیکن یہ ایک بالکل ریلیکس ماحول, آپ انشاءاللہ دیکھیں گے نیکسٹ پروگرام جو ہم کرتے ہیں, کیونکہ ریلیکس ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی نے لکھا نہیں ہوتا, کوئی پڑھتا نہیں آ کے, کوئی تقریر نہیں کرتا, بلکہ وہ دل کی باتیں بتاتا ہے. تو ہم یہ کریں گے کوشش کہ لوگ اپنے دل کی باتیں بتائیں, اپنے دل کے حالات بتائیں, جس سے ڈائریکٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ریلیکس ہوتے ہو, کسی سے کنیکشن بنتا ہے تو کس طرح وہ بات سیدھی دل میں اترتی ہے, سمجھ بھی آتی ہے. تو وہ ہم یہاں کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو آج کیونکہ آزادی کا دن ہے تو سب سے پہلے آزادی ہے کیا, بڑا زبردست آپ نے کوشچن کیا. آزادی دیکھیں, ابھی کرونا آیا تھا پاکستان میں, ہم ماشاءاللہ سے سب آزاد ہیں, پاکستان ایک آزاد ملک ہے. میں ابھی یو کے سے آیا ہوں, وہاں ہر طرح کی آزادی موجود ہے, لیکن کرونا آیا, ہمیں اپنے گھروں میں رہنے کا کہا گیا. پھر کچھ مہینے ہم اپنے گھروں میں رہے, لیکن دوسرے تیسرے ہفتے بھی وہ جو ہمیں تنگی ہونا شروع ہو گئی, یار باہر نکلیے کسی طرح. تو اس حساب سے دیکھیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ تو قید تو نہیں تھی, یہ ایک مرض آ گیا, اس کی وجہ سے ہمیں گھر رہنا پڑا. ہمیں پتہ تھا کہ 2 ہفتے بعد, 6 ہفتے بعد یا 3 مہینے بعد ہم نے باہر نکلنا ہے. لیکن اب اندازہ کرنے کی کوشش کریں کہ جب مسلمان اور ہندو اور دوسری قومیں بر صغیر میں ایک ساتھ اکٹھے رہ رہے ہیں, لیکن پھر آزادی نہیں ہے اپنا دین کی پابندی کرنے کی, آزادی نہیں ہے کہ آپ فریلی اپنی تمام ریچولز, اپنی رسمیں کر سکو. ایک طرف ہمارے پاس ہے قوم جو گائے کو پوجتی ہے, اور ایک طرف ہمارے پاس ایک قوم ہے جو گائے کا گوشت کھاتی ہے. تو یہ بہت بڑا کلیش تھا دینوں کا, مذہبوں کا اور روایتوں کا. تو وہاں پر جب اقبال نے خواب دیکھا کہ ایک ایسا ملک ہو جس میں مسلمان اپنے دین کے مطابق, اور دین یہ جو ہم نے آج کل دین بنایا ہوا, میں اس کو بالکل نہیں مانتا. دین کچھ اور شے ہے, جس طرح عظیم صاحب آپ بڑی زبردست طریقے سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ دین پہ عمل کر سکیں اور پھر ایک آئیڈیل ملک پیدا ہو, اور یہ ملک ایسا ملک ہوگا جو پوری اسلامی دنیا کو لے کر چلے گا, ایک گائیڈ لائن بنے گا, مشعل ہاتھ میں اٹھا کے ان کو لیڈ کرے گا. تو اصل مقصد اس ملک کے بنانے کا, آزادی حاصل کرنے کا یہ تھا. لیکن جیسا آپ نے فرمایا عظیم صاحب کہ ہم شاید کہیں بھول گئے, کیونکہ ہوتا ہے نا, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسم اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست ہمیں نعمتیں دی ہوئی, یہ جسم, اس کا شکر ادا کرنا چاہو تو کر ہی نہیں سکتے. آنکھ صرف روشنی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو, لیکن ہم شکر ادا کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. کب شکر ادا کرتے ہیں؟ جب کوئی گڑبڑ ہوتی ہے, جب آپ بخار ہو جاتا ہے یا کوئی نعمت, جس طرح کسی کی ٹانگ چلے گئی, ہاتھ چلا گیا, زبان چلی گئی, پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی قیمتی شے تھی. اسی طرح ہمیں آزادی مل گئی, لیکن اب ہمیں احساس شاید نہیں. تو میرا یہ ماننا ہے آزادی کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں, ہمیں آزادی ملی تھی اقبال کے خواب کے مطابق. اقبال کے خواب کو لے کر چلے محمد علی جناح, محنت کی, پھر لاکھوں کروڑوں لوگوں کی قربانیاں تھیں. اب ہمیں وہ پلیٹ میں ملی ہے ہماری نسل کو. ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم لیڈ کریں, نہ صرف اپنی قوم کو ہم مل کے کام کریں اور ملک کو ایک بڑے لیول پر پہنچائیں, بلکہ اس کو سپر پاور کی طرح, اسلامک سپر پاور کی طرح پوری دنیا میں سامنے لے کے آئیں. تو میرے لیے یہ ہے آزادی کا مطلب. تو اگر شکیل صاحب, میں آپ کی بات سے اور عظیم صاحب کی آواز سے اتفاق کرتے ہوئے
نو ڈاؤٹ کہ جو میری اور آپ کی نسل ہے اسے آزادی پلیٹ میں، ہم نے آزادی کے لیے قربانیاں نہیں دیں، جو اصل میں قربانیاں دی تھیں وہ ہم سے پہلی نسل کی قربانیاں تھیں۔ اب جو ہمارے بعد والی نسل ہے جسے ہم نوجوان نسل کہتے ہیں، جس کو پیغام دینے کے لیے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور چونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور اس حیثیت سے ہم ہیں ہی پیغمبر، ہمارا کام ہے ان کے بعد کا پیغام، کیونکہ انہوں نے آخری خطبے میں یہ کہا تھا کہ جو یہاں موجود ہے وہ میرا پیغام ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں، تو ہم تو ہیں ہی پیغمبر، ہم پہلی نسلوں کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ تو ہم سے کہیں غلطی ہوئی ہے، اپنی نسل کو آزادی کا مطلب ہم سمجھا نہیں پائے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں تھا جو آج آپ سڑکوں پر دیکھتے ہیں کہ آپ ہر چیز سے آزاد ہو، آپ زور زور سے باجے بجا رہے ہو۔ آزادی کا مطلب ہے فکری آزادی، فنانشل فریڈم، آپ کسی بھی طرح کسی بھی شخص کے سوائے اللہ تعالیٰ کے محتاج نہیں ہو تو آپ آزاد ہو، آپ اپنی سوچ میں آزاد ہو، آپ اپنی فنانشل فریڈم میں آزاد ہو، آپ اپنی ورچو میں آزاد ہو۔ جو آپ نے کہا کہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا کہ ایسا خطہ زمین ہو کہ جہاں مسلمان قوم جس نے کئی سو سال، کئی صدیاں جس پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ جو قوم ہے اس کے پاس ایک ایسا خطہ زمین آ جائے کہ جہاں وہ دوبارہ سے اپنے عروج کی داستان رقم کر سکے۔ لیکن ہم نے نہ تو یہ دیکھا کہ وہ قوم کہ جس پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا وہ کیسے غلامی میں چلی گئی، نہ تو ہم نے وہ اسباب دیکھے، نہ پڑھے، اور نہ اپنی نسل کو بتائے، اور نہ ہم اس کو آزادی کا اصل مطلب ہی سمجھا سکے اور نہ اس کی قدر و قیمت ہی سمجھا سکے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارا بچہ قرض میں جکڑا ہوا ہے، اور اس قرض سے نکلنے کے لیے اور آزادی کا اصل معنی جاننے کے لیے جو کہ فکری طور پر بھی ہم آزاد ہو۔ اب آپ دیکھیں تو ہماری نوجوان نسل تو زبان میں بھی آزاد نہیں ہے، ہماری زبان میں بھی دوسری قوموں کے الفاظ شامل ہیں۔ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اگر فکری طور پر آزاد ہو جائے تو اسے سمجھ آئے گا کہ آزادی کیا ہے، اور اس آزادی کے معنی کیا ہیں۔ اس آزادی کے معنی یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کو یہی نہ پتہ ہو کہ آپ کس قوم کے ریپریزنٹیٹیو ہو، آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کا اپنا ایک مزاج ہے، آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو آپ کا اپنا ایک ضابطہ اخلاق ہے، آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کا اپنا ایک پورا مکمل نظام زندگی ہے، چاہے وہ معاشی ہے، سیاسی ہے، سماجی ہے، شعوری ہے، اخلاقی ہے، آپ کا اپنا ایک پورا نظام زندگی ہے، آپ اس کے اندر رہتے ہوئے آزاد ہو۔ یہ آزادی نہیں ہے کہ آپ کسی اور کا نظام زندگی اپنا لو۔ جب آپ کسی اور کا نظام زندگی اپناتے ہو، کسی اور کا معاشی نظام اپناتے ہو، آپ آزاد نہیں رہتے ہو، آپ اس کے غلام ہو جاتے ہو جس کا معاشی نظام آپ نے اپنایا، جس کا فکری نظام آپ نے اپنایا، جس کا سماجی نظام آپ نے اپنا لیا۔ ہم نے آزادی کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم کسی کے فکری نظام کو اپنا رہے ہیں، کسی کا معاشی نظام اپنا رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سود پر مبنی ہے یا کسی بھی چیز پر مبنی ہے، تو ہم اس کو آزادی سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے لیے، میرے لیے کم از کم آزادی یہ ہے کہ ہمارا جو اپنا پورا نظام زندگی ہے جس میں ہماری معیشت، سیاست، ہر چیز موجود ہے، ہم اس کو آزادی کے ساتھ ایکسرسائز کر سکیں اور ہم دنیا کو بتا سکیں، بجائے اس کے کہ ہم دنیا سے سیکھیں، ہم دنیا کو سکھا سکیں کہ قیادت کے معنی کیا ہیں، دنیا کو لیڈ کیسے کیا جاتا ہے، چاہے وہ معاشی میدان ہو، وہ سیاسی میدان ہو، وہ معاشرتی میدان ہو۔ ہمارے پاس پورا نظام موجود ہے، ہم کیوں دنیا کے نظاموں کی نکالی کر رہے ہیں؟ ہم کیوں کشکول ہاتھ میں لیے آج بھی لوگوں کے آگے کھڑے ہیں؟ ہم کیوں اپنی کی نسل کو اس قابل نہیں کرتے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے ملک کو معاشی طور پر مضبوط کریں، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے لیے ہاتھ پھیلائیں اور نیچے والے ہاتھ کی بجائے اوپر والا ہاتھ بنے، وہ دینے والی قوم بنے۔ تو میرا تو خیال یہ کہ ہماری نسل کو سوچنا چاہیے اور ہماری نسل کو ریوائیو کرنا چاہیے کہ اپنی اس نسل کو ہم ابھی بھی بچا سکتے ہیں اگر ہم ان کو آزادی کا اصل مطلب بتا دیں اور انہیں معاشی
طور پر آزاد کروا دیں, کیونکہ معاشی آزادی سب سے بڑی آزادی ہے. جب آپ معاشی طور پر آزاد ہوتے ہیں تو پھر آپ سوچ میں بھی آزاد ہوتے ہیں, پھر آپ اپنے ہر عمل میں آزاد ہوتے ہیں. جب آپ معاشی طور پر غلام ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی ماننی پڑتی ہے جو آپ کو دیتا ہے. میرے خیال میں آزادی کا مطلب یہی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ میگا سکسیس پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے وہ اسی سوچ کے تحت کام کر رہے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو معاشی طور پر آزاد کرے. جب وہ معاشی طور پر آزاد ہوں گے تو میرا خیال ہے وہ اپنی سوچوں میں بھی آزاد ہو جائیں گے. بہت شکریہ. آپ نے نام لیا میگا سکسیس پاکستان, یہ کلیئر کرتے ہیں ہم پیسے نہیں آپ کو دے رہے تعریف کرنے کے. اچھا اب تھوڑا سا چینج کرتے ہیں ہم ذرا, میں ذرا کہتا ہوں کہ وہ مڈ لائف کی طرف ہوں, اور کرائسس بھی آ رہے ہیں بائی دا وے, مڈ لائف کرائسس آتے ہیں. اب نوجوان تھوڑی سی جو نسل ہے ان کی طرف جاتے ہیں. تو رمیز جو ہمارے ہیں نوجوان ہو گیا تقریباً, تو آپ ذرا بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, اور پھر ذرا اور زیادہ جو واقعی نوجوان ان کی طرف آئیں گے. بالکل ہی چھوٹے سے بچے ہیں جو. تو مجھے جو لگتا ہے آزادی دو طرح کی ہے. آزادی, اچھا اس کو شبیر حسن نے بڑے پیارے طریقے سے کہا ہے ایک شعر کے اندر. شبیر حسن کہتے ہیں کہ نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ, نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ, اب اس پرندے کے دل سے پنجرا نکالنا. بہت خوبصورت. تو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مطلب اب یہ بات ہے کہ ہم پنجرے سے تو نکل آئے تھے لیکن ہمارے دل سے پنجرا ابھی تک نہیں نکلتا. جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے پنجرے سے نکلنا, اس کے لیے جوش چاہیے. وہ مسلمان میں بہت ہے, تلوار نکالو, اللہ اکبر کہو اور بس چھا جاؤ, ٹھیک ہے. وہ بہت زیادہ ہے ہمارے مسلمانوں میں جوش. اس کے لیے مشکل نہیں ہے وہ, مطلب اتنا زیادہ جوش, کیونکہ آگے کا ایک منزل نظر آتی ہے شہادت کی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ اتنا زیادہ چارم ہے کہ اس کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. دوسرا جو اسٹیپ ہے نا, جب ہم نے اپنے دل سے پنجرا نکالنا ہے, اپنے اندر کی غلامی کو نکالنا ہے, وہ تھوڑا ٹف ہے, وہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے, اس میں نسلیں لگ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. ہم لوگوں کو اس کے لیے کہتے ہیں, ہم یہاں پہ میں باتیں سن رہا ہوں بڑوں کی کہ تھوڑی جلدی ہے ہمیں نا کہ بس نکل جائے یار, یہ اندر سے بھی نکال دو نا غلامی, ہوگی بہت پرانی بات ہوگی, لیکن اس میں تھوڑی جنریشن لگتی ہیں, ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم لوگوں کا یہ پلیٹ فارم کی اگر بات ہو رہی ہے تو پھر وہی بات ہے کہ جب تک ہم فائنینشلی آزاد نہیں ہوں گے تو اندر سے غلامی نہیں نکل پائے گی, کیونکہ صاف ظاہر ہے جب بھوک لگتی ہے تو کسی کی ضرورت پڑتی ہے, جب ضرورت پڑتی ہے تو کئی دفعہ غلامی خود ہی جاگنا شروع ہو جاتی ہے اندر سے. تو بہرحال میرا خیال یہی ہے کہ یہ پہلے ٹائپ کی غلامی سے ہم نکل چکے ہیں, دوسری ٹائپ کی غلامی سے اب ہمیں نکالنا ہے, اور ہم لوگ مل کے اسی کی یہاں اس پلیٹ فارم پہ بھی کوشش کر رہے ہیں, اور بہت سے جگہوں پہ ہماری میں بھی دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ نکل چکے ہیں اس چیز سے. آپ جیسے لوگ ہمیں لیڈ کر رہے ہیں اس چیزوں میں, تو ہم لوگ اب بہت آرام سے بہت جلدی نکل جائیں گے, اور یہ دوسری قسم کی آزادی ہم مل جائیں گے انشاءاللہ. اب جو تازہ جو نوجوان ہیں ذرا ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں, آپ لوگ کیا سمجھتے ہو کہ جو آزادی ہے وہ کیا ہے, کیا آزادی آپ کی احساس بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کیونکہ آپ تو میرے خیال میں تھرڈ فورتھ کتنے کی جنریشن ہے, کیونکہ ہمارے بات تو آپ نہیں نا, وہ علامہ اقبال نے کہا ہے شاید, یا پتہ نہیں کس نے کہا ہے, شاعر کا نام میرے سے خراب نہ ہو جائے, وہ کہاں سے کہ لے آئے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے, اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. تو اس ملک کو تو آپ نہیں سنبھالنا ہے, وہ شاید ہمارے لیے کہا تھا انہوں نے, لیکن ہم اب آگے وہ ذمہ داری آپ کو دے رہے ہیں. عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے, عشق میری جان, آزادی میرا ایمان ہے. عشق پر کر دو فدا میں اپنی ساری زندگی, لیکن آزادی پر میرا عشق بھی قربان ہے. معزز سامعین, آج ہم جشن آزادی منا رہے ہیں. آج ہمارے دل خوشیوں سے لبریز, ہمارے سینے مسرتوں سے معمور, ہماری آنکھیں نشاط سے سرشار ہیں, اور ہمارے بدن کا رواں رواں سرور بہجت سے ہمکنار ہے. کیوں نہ ہو آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور غلامی دنیا کی سب سے بڑی لعنت. آزادی کی زندگی کا ایک سانس غلامی کی زندگی کا 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے. غلامی لعنت کا ایک توق ہے اور آزادی خدا کی رحمت سے ہار ہے. علامہ اقبال نے خوب کہا ہے, بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے, بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب, اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی. اچھا تھوڑا سا آپ ماشاءاللہ بہت اچھا بولتی ہیں, تو اب ذرا دل کی بھی بات بتائیں, کیونکہ ہم اسے بیٹھک کہتے ہیں ریلیکس. آزادی کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہو, کیا کبھی آپ ایور کراسز یور مائنڈ کہ کبھی یہ ملک آزاد نہیں بھی ہوتا تھا, یا آپ ابھی بھی حالات جو دیکھتے ہو ٹی وی پہ کشمیریوں کے, تو کیا فیل ہوتا ہے آپ کو
کہ ہم لوگ لکیسٹ پیپل ہیں جو یہاں رہ رہے ہیں. کیا فیلنگس کیا آتی ہیں دیکھ کر جو جنگ پہ وہ کشمیریوں کا آپ دیکھتے ہو, ان کی اسٹرگل دیکھتے ہو فریڈم کے لیے؟ اوبویسلی ہم لکی ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں, ہمیں رائٹ ہے ہماری چیزوں کا. ہم ابھی پروٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں روڈز پہ نکل کے, اگر کسی اور کے ساتھ رہتے ہوتے تو شاید نہ کر سکتے, بیکاز وہاں پر تو اپنا دین پریکٹس کرنا بھی مشکل ہوتا, تو اپنے رائٹس کے لیے پروٹیسٹ کرنا ووڈ ہیو بین مچ ہارڈر. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے منہ نیچے کیا ہو تاکہ میری طرف آئیں. آئی تھنک آبویسلی ہمیں یہ پریویلیج ملی ہے, آئی ٹیک اٹ ایز اے پریویلیج, کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں وی ہیو دا فریڈم ٹو اسپیک, دا رائٹ ٹو چوز. ہمیں بہت زیادہ چیزوں کی آزادی ہے جو کہ پرابیبلی اگر ہم کسی اور کے ساتھ رہ رہے ہوتے, بے شک ہم بھی ایک رولنگ پار ہوتے, بٹ اسٹل ہمیں جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کا انفلوئنس آتا ہے. تو ابھی جب ہم ایک آزاد ملک میں ہیں تو ظاہری سی بات ہے کسی کا انفلوئنس نہیں ہے, تو ایک وہ چیز کو میں بہت زیادہ پریویلیج لیتی ہوں. اینڈ آئی تھنک کہ ہمیں جو کشمیر جو آزاد نہیں ہے اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے, بیکاز جو ہم گانے بناتے ہیں شاید انہیں ان گانوں کی ضرورت نہیں ہے, انہیں پرابیبلی ایکشن کی ضرورت ہے. زبردست آپ نے بات کی, اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی آزادی ہے کیا, تو ڈفرینٹ ہم سب میرے خیال میں اپنے اپنے الفاظ میں ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ غلامی کی زندگی جس میں آپ وہ کچھ نہ کر سکو جو کرنا چاہتے ہو, نہ اپنے دین کو فالو کر سکو, نہ اپنے پیشن کو فالو کر سکو, بلکہ زندگی کے لالے پڑے ہوں, تو اس سے ہم نکل آئیں. لیکن ہم نکل کے ان 70 سالوں میں, اتنے سالوں میں ہم نے کیا کیا؟ اب یہاں سے آگے کا سفر ہے. بہت سے لوگوں کو مایوسی شاید نظر آتی ہے. ہم اس دلدل سے نکلے تو کرپشن کی دلدل اور 2 نمبری کی دلدل اور اس طرح کی چیزوں میں اب دھنس چکے ہیں. تو اس سے کیسے نکلنا ہے؟ تو یو وڈ اگری ود می کہ میگا سکسیس پاکستان کا جو ہم نے پلان یہاں پروگرام شروع کیا, اس کا سارے کا سارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جو 99% ہے ان کی شاید یہ سوچ بن چکی ہے کہ بزنس ہوتا ہی نہیں. امیر لوگ بزنس کرتے ہیں, بزنس ہو ہی نہیں سکتا ہم سے, یا پیسہ چاہیے اس کے لیے اتنا زیادہ کہ ہم اس طرف نہیں آ سکتے. اور ہماری جو سوچ ہے وہ اس طرح کی بنا دی گئی ہے کہ آپ صرف جاب کر سکتے ہیں, ڈگری حاصل کرو زیادہ سے زیادہ, پھر جاب کرو. اور وہ ہم میگا سکسیس پاکستان کے ذریعے چینج کرنا چاہ رہے ہیں. اور چینج کیسے کریں گے کہ سب کو بتائیں یار جاگو, بزنس کرنا آسان ہے. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے بزنس کرنا آسان ہے, اور یہی ایک راستہ ہے انٹرپرینورشپ یا بزنس جس سے ملک ترقی کرے گا. ہر کوئی جاب کے پیچھے پڑا ہے. یار بزنس ہوگا تو جاب آئے گی نا, اگر بزنسز ہی نہیں ہیں اتنے تو جاب کہاں سے پیدا ہوگی؟ تو یہ ہمارا پروگرام ہے. انشاءاللہ بہت زیادہ بزنسز ہم لانچ کر رہے ہیں. تو عظیم صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ اس اوور آل انیشیٹو, یعنی کیا ہم واقعی, یعنی اس اگر ہم اپنے غرور سے باہر نکل کے دیکھیں کہ ٹھیک ہے ہم نے بہت بڑا پروجیکٹ لانچ کر دیا, کیا یہی ایک سلوشن ہے پاکستان کو آگے بڑھانے کا؟ اور اگر یہی ایک سلوشن ہے تو کس طرح؟ یہ ایکچولی جس طرح آج کا ٹاپک بھی بڑا اہم تھا, اور میرا خیال ہے کہ جو ہمارا ابھی فائنل پلیٹ فارم کا ایجنڈا ہے اس سے بڑا ریلیٹ ہوتا ہے. امید نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں جو سب سے آج بڑی چیز ہے وہ ہم بڑی چیزوں میں بیسیکلی غلام ہو چکے ہیں. یہ جو ڈر ہے, خوف ہے, اس کے بڑے غلام ہو چکے ہیں. میرے نزدیک سب سے زیادہ بڑی غلامی جو ہے وہ جاب کی ہے, اور خاص کر جب یہ ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے. آج کے دور میں سب سے بڑا ٹاپک بھی یہ ہے جس کو میگا سکسیس لے کے جانا چاہ رہی ہے کہ جو لوگ جاب میں غلام ہو جاتے ہیں ان کے لیے بڑا ہارڈ ہے کہ وہ کچھ بھی سوچ سکتے. اچھا, یہاں پہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا جو ایک سسٹم ڈیزائن کیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پری پلان اور پری ڈیزائن ہے, وہ اس وقت تک میپ ہی نہیں ہوتا زمین کے اوپر جب تک وہ انسان ٹوٹلی آزاد نہ ہو, چاہے وہ انٹرنلی ہو چاہے اسٹیٹ لیول پہ ہو. جب تک وہ آئیڈینٹی جس کے اوپر اللہ نے وہ نظام لاگو کرنا ہے, اگر وہ اپنی ایگو کا غلام ہے, اپنی جاب کا غلام ہے, اپنے وٹ ایور ارد و گرد معاملات کا غلام ہے, وہ کبھی وہ میپ ہی نہیں کر سکتا اپنے اوپر فلو جو اوپر سے آ رہا ہے, جو جس کا ڈیزائن اللہ نے بنایا. آپ اندازہ کریں کہ شیطان کو اس چیز کا پتہ ہے.
शैतान बड़ी अच्छी तरह जानता है ये चीज़, वो अपने लोगों को उन चीज़ों से ऐसे फ्री करके आज़ाद करता है कि तेरे ऊपर निज़ाम लग जाए। निज़ाम उसके पास भी अल्लाह का है। अजीब बात यह है कि उसके पास भी अल्लाह का निज़ाम है, अपना निज़ाम तो वो भी नहीं ला सका कि जी ज़मीन व आसमान अपना बना लिया, फाइनेंशियल इकोनॉमी सारी आपने, सारा वही अल्लाह ताला का निज़ाम चल रहा है। तो जब उसको भी पता है कि निज़ाम तो आखिर का वही है, तो उसने देखे कैसे मैप किया है कि अंदाज़ा करें कि आइंस्टाइन जो है उसका दोस्त कहता है कि मैं उसके पास गया उसके घर, तो मैंने देखा कि उसकी अलमारी के अंदर 5 सूट एक ही तरह के कलर के, एक ही चीज़ जो है अलमारी में लटकी हुई है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये क्या है। तो मैंने उससे पूछा कि यार ये क्या है। कहता है यार मैं कोई प्लान सोच रहा हूँ, मैं ज़मीन व आसमान के ऊपर गौर व फिक्र कर रहा हूँ। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये आइंस्टाइन जो है ये ज़मीन की नहीं आसमान की सोचें सोचता था। ऐसी ऐसी चीज़ें इसने जो है वो दुनिया को दी जो किसी ने सोची नहीं थी। लेकिन खैर कहता है कि मैं एक अपने माइंड से एक प्लान सोच रहा होता हूँ जो कंसिस्टेंटली प्रोसेस हो रहा होता है। इमेजिन करें फ्रीडम जो है, तो मैं जब सुबह कपड़े पहनता हूँ, अलमारी में हाथ डालता हूँ, जो मेरे हाथ में हाथ डाल देता हूँ, मुझे पहले से पता है कि मैंने ये डिज़ाइन करना नहीं है कि कौन सी टाई होगी, कौन सा कलर होगा, आज मेरा जो है ना पैटर्न क्या होगा, और कल क्या पहना था, आज क्या पहनूँ, कल क्या पहनूँ। तो वो सारी चीज़ों से इमेजिन करें कि एक इंसान को कितनी फ्रीडम चाहिए अपने कंसेप्ट के लिए कि वो कपड़े के मैटर से भी आज़ाद होना चाहिए, खाने के मैटर से भी। ये इसका मतलब नहीं है पहले नहीं खाने नहीं खाना ना खाए। तो इन सारी चीज़ों से असल क्या होता है कि इंसान इतना फ्री हो जाए कि उसके ऊपर जो निज़ाम है वो लागू होना शुरू हो जाए। अच्छा आप देखें कि जब भी निज़ाम आता है नीचे वो फ्रीडम नहीं होती, तो आसमान के फरिश्ते वापस आ जाते हैं, यार नीचे कहाँ बरसे, बारिश कहाँ बरसाएँ, मामला को कहाँ लेके जाए, नीचे निज़ाम ही नहीं है। एक बंदे के डिसिप्लिन में ये है कि वो बहुत बड़ी जॉब क्रिएट करेगा, वो खुद जॉब कर रहा है, तो फरिश्ते देखते हैं यार किसको खड़ा करे, वो तो लगा हुआ है, बहुत बिजी है, वो तो नौकर बना हुआ है, गुलाम बना हुआ है। तो सबसे बड़ा थ्रेट आज यंग लोगों के अंदर और जो हमारे कहने के ओवरऑल बल्कि यूनिवर्सिटीज़ का सबसे ज़्यादा फिक्र इस वक्त ये है कि क्या हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुलाम बन सकेंगे मैक्सिमम, जो कि अभी वो भी नहीं हो रहा। तो मेगा सक्सेस पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म बुनियादी तौर पर इसी चीज़ के लिए है कि कैसे ये डर सबसे पहले निकालें लोगों के अंदर से। यकीन करें लोगों को अगर आप सबसे पहले ये बात बताते हैं ना कि यार आप आज जॉब छोड़ के आज बिजनेस कर सकते हैं, आप शाम को अर्निंग कर सकते हैं, तो ये उनके लिए एक बड़ी अजीब सी बात है कि यार ये कैसे हो सकता है। तो हम लोग बल्कि हमारे आपस में जब लोग बैठते थे सारे, तो हम आपस में बात करते थे। बहुत सारे हमारे वो लोग हैं जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, वो कहते हैं सिर्फ आपने हमें जो ये कहा था ना यार डोंट वरी आज निकल सकते हो, कहते हैं ऐसे लगता है हमारे 12-15 टूट गए और हम फ्लाई कर गए, निकल गए। तो ये जो सबसे बड़ी चीज़ है जो आज इंसान के अंदर खौफ बन बैठा है कि अच्छा आप देखिए जितना जॉब में आगे जाता है, जितना उसका पैकेज बढ़ता है, जिसकी एफर्ट कर रहा है उतना बढ़ जाता है। उसका जो है किचन चिकन वॉटएवर सारी चीज़ें उसकी जॉब से मैप हो जाती हैं। अब वो सारे उसको फोर्स कर रहे होते हैं, वो सोचे भी कि मैंने इसे निकलना है, तो सारे नहीं यार अभी ना करना, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो खैर समहाउ ये पॉसिबल भी है और कर भी रहे हैं, हो भी रहा है। इंशाल्लाह जो है नौजवानों को इसमें से निकालेंगे ये जो हर तरह की गुलामी उसने लेके अपने ऊपर तारी करके और एक अजीब सी बेहिसी में। इसी वजह से आप देखें वो इंसान खुश भी नहीं रहता, बेहिस भी रहता है, अजीब सी उसका फीलिंग रहती है, क्योंकि वो असल में अंदर से आप यकीन करें वो आम नहीं होता, खुश ही नहीं होता, रिलैक्स नहीं होता। तो उसका बेस्ट में ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारी चीज़ें इंसान को मैप करें, खासकर यंग बच्चों को मौका मिले कि वो भी फ्लाई कर सकते हैं, वो भी उठ सकते हैं, ताकि ये चीज़ें जो है उनको मौका मिल के निकल सकें। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर दिन रात आप सब लोग भी माशाल्लाह लगे, हम भी लगे, इस तरह से मिलजुल के रियल में ऐसा प्लान जो रातों रात जो है यंग लड़कों को, यंग लोगों को, हमारी जनरेशन को फ़ौरन से जो है निकाल सके, उसके लिए एफर्ट भी हो रही है। ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त से आपने बातें की हैं। कुछ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। बाज़ लोगों को जब हम ये शुरू करें यकीन नहीं आता जी, और यकीन देखिए एक ऐसी चीज़ है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो जीनियस बंदा होता है, अगर आप जाओ कुछ सदियाँ पीछे जाओ, जब साइंटिस्ट ने कहा कि ज़मीन गोल है, उस वक्त आइडिया ये था कि ज़मीन फ्लैट है। तो
ان لوگوں کو یعنی میجورٹی جس طرح ہم اب یہاں سارے بیٹھے ہوئے نا پوری قوم اور پوری دنیا جن چیزوں میں بلیو کر رہے ہیں آج انہوں نے چینج ہونا مستقبل میں جا کے. اس وقت سچائی یہ تھی کہ زمین فلیٹ ہے, گول نہیں ہے. سائنسدانوں نے پہلے بتا دیا, سب نے مذاق اڑایا, کئیوں کو سزائیں دی گئیں کہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو, یہ ہمارے دین میں نہیں ہے. لیکن بعد میں یہ پروو ہوئی باتیں. اسی طرح جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یار بزنس کرو, کر سکتے ہو, لوگوں کو یقین نہیں آتا کیونکہ جاب مینٹیلٹی ہوئی ہے. جیف بیزوس اب جس نے امیزون شروع کیا, اپنے گیرج سے کچھ کتابیں بیچنا شروع کی, اس نے کچھ کتابیں بیچنا شروع کی, سب نے اس کا مذاق اڑایا, پاگل ہو گیا, جا کے جاب پر یہ کیا کرنے لگا. آج اس کو دیکھیں کہ وہ پہلا شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹریلینئر بنے گا. بلینئر تو بن گیا, ٹریلینئر بنے گا. تو جن لوگوں کو گھر والے, فیملی والے یہ سارے کہتے ہیں نہیں یار جاب کر جا کے, ہم یہ نہیں کہتے کہ جاب غلط ہے. اب کچھ لوگ شاید انٹرپرینورشپ کے لیے بنے ہی نہیں, لیکن بہت سے لوگ بنے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. سو پلیز ایکسپلور دس. تھوڑا سا چینج کریں گے مومنٹم. سوری ہم دونوں زیادہ بولنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس میں یہ کرتے ہیں کہ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ قوم, ہم میرے خیال میں بہت زیادہ انڈیویجولز بن گئے, اپنی فکر مین بن گئے, خود غرض بن گئے, دوسروں کی جو ہے بھلائی کا نہیں سوچتے. تو ایز اے قوم ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں, ایک دوسرے کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. بیکاز ان مائی ایکسپیرینس, اور عظیم بھائی میرے خیال میں آپ اگری کریں گے, جب تک آپ دوسروں کے لیے کچھ نہیں کرتے, دل کھول نہیں دیتے, وہ چھپڑ جو ہے نا اوپر والا نہیں پھاڑتا. تو آپ لوگ مجھے اب یہ بتائیں, آپ سے شروع کرتے ہیں رمیز, کہ کس طرح ہم ایک دوسرے کو آگے لے کر چل سکتے ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جب تک دوسروں کی مدد نہیں کرو گے اس وقت تک دلی سکون بھی نہیں آئے گا. اچھا دیکھیں, مجھے جو لگتا ہے پلیٹ فارم کی بات ہو رہی تھی, میگا سکسیس کی بات ہو رہی تھی, تو یہاں پہ ہم لوگ ایک مینٹلٹی جاب سے تو نکال ہی رہے ہیں. اچھا ایک اور مینٹلٹی ہے سیلف امپلائڈ کی نا, کہ میں سچی بات بتاؤں, اپنا اگر آپ کو ایکسپیرینس بتاؤں یا جو بھی میں گزر کے آیا اس چیز سے, تو مجھے لگتا ہے کہ سیلف امپلائڈ بندہ نا بڑا ملازم ہوتا ہے. وہ ایک بندہ ہے کہ وہ یار وہ اپنی جاب کر رہا ہے, وہاں پھنسا ہوا اسی ٹریپ میں. وہ ایک ہے وہ جو ادھر سیلف امپلائڈ میں آیا, اس نے خود کو پھنسا لیا ہے اپنے والے کام میں, اور وہاں بالکل وہ بیزی ہے اس ٹائم میں, تب ایک منٹ بھی نہیں چھوڑا کسی کام کے لیے, پھنسا جا رہا ہے, وہ ٹیم نہیں ڈیولپ کر رہا وہ ایک. تو ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, یہاں پہ ہم بزنس میں لے کے آ رہے ہیں. بزنس کیا ہے کہ جب آپ کچھ انٹرپرینورز ملتے ہیں, ایک بزنس سیٹ اپ بناتے ہیں, اب وہاں پہ دیکھیں یہ تو ٹوٹل ہیلپ ہے نا. اب سیلف امپلائڈ میں جب ٹیم آپ نے نہیں بنائی, خود ہی سارا کام کیے جا رہے ہیں, یا خیر آپ کی فیلڈ ہے فری لانسر بھی جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی اپنے لیے کر رہے ہیں سارا کچھ. لیکن جو یہ پلیٹ فارم ہے, لیٹ اسٹارٹ اپ کا پلیٹ فارم, یہاں پہ ہم ٹوٹل اسی چیز کی بات کرتے ہیں کہ یار ٹیم ڈیولپ کیسے کرنی ہے, دوسرے کی ہیلپ کیسے کرنی ہے. آپ نے اپنا بزنس ڈیولپ کر کے اس کو کسی اور کو دے کے, یعنی کہ اپنا شیئر کسی اور کو دے کے, تھوڑا سا شیئر بچا کے نکل کے اگلا بزنس کیسے شروع کرنا ہے. تو یہ ٹوٹل ہیلپ ہے, ٹوٹل ہیلپ ہے. اس میں کچھ بھی نہیں ہے. جب تک دل کھلے گا نہیں, وہی والی آپ والی بات, کہ جب تک سینہ کھول کے آپ نہیں چلیں گے, جب تک لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے, آپ یہ نہیں کر سکتے. جو ہمارے پلیٹ فارم پہ, ویسے میں پھر بتا دوں کہ اس پلیٹ فارم پہ ان کو آنا ہی نہیں چاہیے جن کا سینہ کھلا ہوا نہیں ہے, ورنہ ہم کھول لیں گے یہاں پہ بچ کے. آنا چاہیے لیکن میں وہی بتایا, میں لا کے کھول دیں گے, ورنہ ہم سینہ, جن کا دل کرتا ہے کہ ان کا سینہ نہ کھلے وہ نہ آئے, ٹھیک ہے, وارننگ. امپورٹنٹ بات یہ آتی ہے کہ جو پارٹنرشپس کی ہم یہاں سکھاتے ہیں, اور جے بیز کی بہت زیادہ سکھاتے ہیں کہ مل کے کام کرو, لیکن لوگ کیونکہ جو نارمل فیلڈز میں ہیں, جابس میں ہیں, ان کو یہ سمجھ نہیں آتی. یار پاکستان میں کسی کے ساتھ بزنس کرے, مار کے پیسے لے جائے گا, میں ناچ جائے گا ایسے یار. اور یہ اس طرح کی مینٹیلٹی ہے کہ no one person can be expert in everything in business. I admit openly کہ میری کیا خصوصیات ہیں جو اچھی ہیں, no one can compete with me, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں بالکل نہ ہوں, مجھے بالکل نہیں آتی. اس لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم ایک ٹیم بن کے آگے چل رہے ہیں. لیکن میں بندوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں, یار اکیلے آپ ٹھیک ہے کوئی بزنس چلا بھی لو, 5 لاکھ تک لے جاؤ گے, 7 لاکھ تک لے جاؤ گے, اور اگر پارٹنرشپ کر کے 3-4 بندے اور ملا کے وہی آپ 10 کروڑ تک لے جاتے ہو, اور اس میں آپ کا 50% ہے, 10 کروڑ کا 50% بہتر ہے یا 5 لاکھ کا 100% بہتر ہے. تو یہ چیز لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ if you want to move and get into the big game where آپ enterprise بناتے ہیں, ایک business نہیں businesses بناتے ہیں, you have to do partnerships, you have to work with other people, you have to develop teams. So I think اب business کے بارے میں ہم زیادہ باتیں کرنے شروع ہو گئے ہیں. آپ کی طرف آتے ہیں آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ
کہ لائف سائنسز آپ کی فیلڈ بھی ہے، یور کوچ ایز ویل، یہ بتائیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار، چلے پیسہ دینا اور مدد کرنا وہ بات کی بات ہے، کیسے ہم یہ کیسے قوم کو شیپ کر سکتے ہیں یار، پڑوسیوں کی، بہن بھائیوں کی، اپنی قوم کی فکر کرو، اور کوئی محبت کا جذبہ ہم کیسے ابھار سکتے ہیں قوم میں؟ قدرت کا ایک قانون ہے کہ جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ بانٹنا شروع کر دیں تو اس کی کثرت ہو جائے گی. آپ کو علم چاہیے تو علم بانٹنا شروع کر دیں، اس کی کثرت ہو جائے گی. اور جیسے عظیم صاحب نے کہا کہ قدرت کا قانون لاگو ہی نہیں ہوتا جب تک آپ نیچے آزاد نہیں ہوتے. اس آزادی کا مطلب وہی ہے کہ جب تک آپ اپنی خواہشات سے آزاد نہیں ہو جاتے، آپ اپنی سوچوں سے آزاد نہیں ہو جاتے. تو آپ دیکھیں کہ آپ اقبال نے اسی کو کہا تھا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ جن سے اس نے پوچھا کہ تیری رضا کیا ہے وہ سوئے پڑے ہیں مزاروں میں. آپ جا کے پوچھیں، لوگ آج بھی جا کے ان کی رضا پوچھتے ہیں کہ بتا تیری رضا کیا ہے. تو آپ ان کے یہ خانقاہوں کے نظام اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ وہاں پر آپ کسی بھی خانقاہ پہ چل جائیں، ایون کہ جو سکھوں کے گردوارے ہیں میں نے باہر دیکھے ہیں کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہ بغیر آپ کے رنگ نسل مذہب کے وہاں پر آپ کو کھانا پرووائڈ کرتے ہیں. اور آپ یہاں پہ بھی جو ہمارا خانقاہی نظام بھی ہے، کسی بھی خانقاہ میں چلے جائیں تو وہاں سے لنگر آپ کو ضرور ملے گا، جو بھی ان کا لنگر ہے. تو آپ اس کے علاوہ قدرت کے نظام کو دیکھیں کہ قدرت کا نظام بھی یہی ہے کہ آپ ایک بیج بوتے ہیں تو وہ ایک درخت نکال کے آپ کو دے دیتا ہے. تو آپ اس بیج کے بونے سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر آپ کو محبت چاہیے تو محبت کے بیج بونے شروع کر دیجئے، اور پیسہ چاہیے تو پیسے کے بھی بیج بونے شروع کر دیجئے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ اپنا ایک جو بزنس چلا رہے ہیں اس میں آپ شاید اپنے لیے 5 لاکھ کما لیں گے، اور اگر آپ اس کو پھیلا دیتے ہیں، مثلا اگر آپ کسی ایک فیلڈ میں ماہر ہیں تو آپ اکیلے 10 موٹر سائیکلز بنا لیتے ہیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ 50 بنا دیں، تو آپ اکیلے نہیں بنا سکتے، تو آپ اپنے ساتھ ٹیم بلڈ کر لیں. اور ٹیم بلڈ کرنا اٹس اے ویری ٹیکنیکل، اور یہ تب تک بلڈ ہی نہیں ہو سکتی جب تک بقول شکیل میر صاحب کہ آپ دل نہیں کھولتے اور آپ سینہ نہیں کھولتے. اور ٹیم بلڈنگ ہی میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کرے کہ میگا سکسیس کی بہت اچھی ٹیم بلڈ ہو جائے اور جو آپ کی سوچیں اس کو لے کر آپ کی ٹیم آگے جائے. تو میگا سکسیس نے اس شعر کے مطابق کام کیا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے. تو انہوں نے اپنے حصے کی شمع جلا دی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس شمع کی روشنی میں اور بھی بہت سے لوگ شمع جلانے کے لیے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سے. اور بہت اچھا میں نے ابھی تک سنا ہے میگا سکسیس کی ٹیم کی باتوں کو، ابھی تک تو ان کی جو ویژن ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا. لیٹس سی کہ آگے چل کے اس کا پریکٹیکلی رزلٹ کیا نکلتا ہے. جہاں تک بات آپ جاب کی کر رہے ہیں تو یہ اٹس انڈسٹریل ریولوشن، کیونکہ انڈسٹری کو لوگ ہی وہ چاہیے تھے جو جابس کے لیے تیار ہوں. اور آپ تاریخ بھی اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ سورج جو ہے وہ غروب نہیں ہوتا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت مسلمان جو ہے وہ بزنسز میں تھے. آپ دیکھیے، آپ کہیں بھی ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کاروبار پہ بلیو کرتے تھے، بزنس پہ بلیو کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ کا جو 90% ہے وہ رزق جو ہے وہ کاروبار میں ہے، اور باقی کا 10% باقی ساری چیزوں میں ہے. تو وہ باقاعدہ ایک اسکیم کے تحت انڈسٹریل ریولوشن جب آیا تو انہیں اپنی انڈسٹریز رن کرنے کے لیے لے مین چاہیے تھا جس کے وہ آقا کہلا سکے. تو ہم سب نے ان کی مدد کی ان کو آقا بنانے میں. اب اگر ہمیں خود اپنے آپ کو اس غلامی سے نکالنا ہے تو ظاہری بات ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فائنینشیل فریڈم از دا فرسٹ فریڈم وچ وی نیڈ. تو اللہ کرے کہ انشاءاللہ میگا سکسیس کے پلیٹ فارم سے لوگ اس فائنینشیل فریڈم کو حاصل کر لیں، اور جو آپ کی سوچیں ہیں اس کے مطابق آپ کی ٹیم بلڈ بھی ہو جائے اور اس کے مطابق کام بھی کر لیں. میری بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. اچھا، میرے خیال میں ہمارا ٹائم پورا ہو رہا ہے تو ہم ریپ اپ کرتے ہیں. آزادی کے متعلق ہے یہ شو ہمارا آج کا. تو عزیز صاحب 2-4 لائنیں جو فائنل آپ کہنا چاہتے ہیں، کون کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بڑا کمپلیکس ہے یہ سارا ٹاپک جو ہے، لیکن اینی ہاؤ جو ہے والدین کو بھی سمجھنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ گھر میں بچوں کو ایک ایسا انوائرمنٹ دے، والدین اچھا کرنے کے حوالے سے
اپنے بچوں کے اچھا سوچنے کے حوالے سے، یعنی ان کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو بیسیکلی لمیٹڈ کر رہے ہوتے ہیں. جس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اگر کسی جنگل میں کسی جانور کو دیکھیں، وہ بڑا پھلتا پھولتا بھاگتا دوڑتا ہے، لیکن آپ کسی کو اگر رسہ ڈال دیتے ہیں تو وہ پھر اتنا ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس رسے کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے. وہ ہم نے گھر میں بھی کھولنا ہے، باہر بھی کھولنا ہے کہ کسی طرح سے ہمارا بچہ جو ہے وہ ریئل میں فلائی کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھر سے لے کر باہر اداروں میں ہر جگہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہو، پرسنل آئیڈینٹی جو ہے ہر رائٹس میں ایسے پھلے پھولے کہ وہ ہم میں سے وہ سارے لوگ بڑے لیول پہ ایسے فلائی کریں کہ باقی لوگوں کو بھی فلائی کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور خالق ہے، اور درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جو کہ باعث تخلیق کائنات ہیں. آج کا دن بڑا خوش قسمت ہے کہ پاکستان کا یوم آزادی بھی ہے، اور اس حوالے سے بڑی خوش قسمتی ہے پاکستانیوں کی کہ پاکستان میں یہاں پہ بحریہ اورچرڈ میں میگا سکسیس پاکستان کے ہیڈ آفس میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو انسانوں کے لیے، اپنے ہم ملکوں ہم وطنوں کے لیے درد دل رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کہ پاکستانیوں کی ذہنیتوں کو بدلے، جو چاہتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ انٹرپرینور بنے. ہم نے جسمانی آزادی تو حاصل کر لی، لیکن ذہنی طور پر ہم غلام ہیں. یہ نوکری ہے، یہ بھی غلامی کی ایک قسم ہے. تو وہ آدمی چاہتا ہے کہ ہم نوکری کے چنگل سے نکل کر ہر آدمی جو ہے وہ برسر روزگار ہو. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ شکیل احمد میر صاحب کے ساتھ اور جولڈا اور میگا سکسیس پاکستان کی پوری ٹیم کے ساتھ ہم سب لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سچ کی آواز کو بلند کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم محنت اور دیانتداری سے خدمت کر سکیں اپنے ملک کی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ملک کے دوسرے لوگوں کی، ہم اپنے ملک کے مظلوم لوگوں کی، جو لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، جو لوگ ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کو جوائن کریں، ہم ان کی توقعات پر پورا اتریں. ہم لوگ، میں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اپنی کلاس کے تمام لوگوں کی طرف سے میر شکیل احمد میر صاحب کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں. اپنے تن من دھن سے ہم سے جو بھی ہو سکا ہم آپ کے ساتھ اپنی پوری کوششوں کے ساتھ مصروف عمل ہیں. شکریہ. میں تھوڑا سا یہ کلیئر کر دوں یہاں پہ کہ بہت اچھا لگ رہا آپ نے بات ڈسکس کی ہے، پر آپ نے بار بار کہا کہ شکیل احمد میر یا ایک شخص. دس از ناٹ ایک شخص، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر میرے پہ اکیلے پہ ہو یہ پروجیکٹ کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتا. تو باقی جو لیڈرز ہیں سب کچھ ہیں. لیڈرشپ پہ میں نہیں مانتا، میں یہ مانتا ہوں کہ مل کے کام ہوتا ہے. تو عظیم صاحب اور رمیز، اور بلکہ ہم ایک ایڈیشنل ریزورس کی ہمیں ضرورت ہے، وہ بھی بہت جلد ہم اناؤنس کریں گے. تو یہ ہماری ٹیم ایفرٹ ہے اور پورے پاکستان کو ساتھ ملا کے ایک ٹیم کی طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے. So everyone who thinks it's Shakeel Ahmad Mir, it's not me, it's Azim, it's Ramiz, it's me and it's you, everyone. تو انشاءاللہ سارے مل کے چلیں گے. رمیز آپ کچھ ایڈ کرنا چاہو اس سے پہلے کہ میں اس کو ریپ اپ کرتے ہوئے جو لاسٹ بات کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ ایک دوسرے کو تھپکی دینا سیکھیں. یہ بہت ضروری ہے. ہاں تھینک یو. یہی چاہیے. اصل میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تھوڑا اچھا ہو گیا یار، یہیں پہ کام شروع ہو گیا. اچھا یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ بڑا ضروری ہے. آپ سب لوگ بھی ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کی بجائے، کریٹیسائز کرنے کی بجائے تھپکی دیں کہ تم کر سکتے ہو. اگر ہم نے سب نے صرف یہ کہنا بھی شروع کر دیا، صرف یہ منہ سے کہنا شروع کر دیا، تھپکی دینا شروع کر دیا ایسے کر کے، تو پاکستان نکل جائے گا. پاکستان زندہ باد. زبردستی. اینڈ میں اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ آل دی گیسٹ. انشاءاللہ یہ بیٹھک ہم ریگولرلی ہر دن کے بعد یا 2 دن کے بعد ٹاپ کے انٹرپرنورز اور ایکسپرٹس آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. سو اسٹے ٹیونڈ. باقی تھینک یو ویری مچ. آخر میں یہی کہیں گے کہ پاکستان زندہ باد.